بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت قبلہ شاہ صاحب، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے انتہائی محبوب دوست راشد بھائی جو اس وقت دیار غیر میں ہیں، رزق حلال کی تلاش میں، اللہ انہیں عافیت سے وطن لوٹنا نصیب فرمائے۔ جس مضمون کی طرف انہوں نے میری توجہ دلائی اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں ہوں گی، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پرانی کہانی ہے، میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ اس بوڑھے کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ تھی۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ باتیں الجھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں۔ مجھے انہوں نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی، قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا، یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، مہمان بن کے گھر تک آئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا، جو رویے ہم دیکھتے ہیں کہ بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے میرا یہ کہنا نہیں کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے ہی کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے دوست جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لائے، جو مقدم تھے دوست، معذرت تھے تھوڑا تھا لہجہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ یار اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا،
جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی اماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ ماں جی ہے۔ فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنیں گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اور بھائی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور ان کی قدر میرے دوست زندگی میں کرو۔ ہم لوگ لکیر پیٹنے والے ہیں، دنیا سے چلے گئے تو جناب آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہیں، باقاعدہ تاکید کرتے کہ مہنگے سے مہنگا پھل آئے۔ بھائی جان زندگی میں تو حجرے میں چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد اتنے سارے پھل لے آئی، زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا یار۔ ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے اور الٹے قدم آتے، یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ معذرت سے بھائی برادری میں پرے پنچایت میں ان بوڑھوں کو ہم نے ذلیل کیا۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ ایک بار آتے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے نا تو ہم زندگی سے راستہ مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں تو ماں باپ کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا سایہ گنا ہوتا ہے دوست، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر دوست اس وقت ہوتی ہے جب وہ کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے، آپ اس کے نیچے آؤ تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ میرے بھائی بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ ہی گھر جاتا ہوں۔ جب بھی میں رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے نہیں تعجب ہوتا، بات سمجھ میں آتی یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ یہ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی۔ یہ 8 سے 18 گھنٹے فیکٹری میں اس لیے کام کرتے ہیں، یہ پردیس کے دھکے اسی لیے کھاتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ گھر سے سائیکل پہ نکلتے 10 جگہ سانس لیتا ہے، فیکٹری جا کے کام نہیں ہوتا تو مالک گالی بھی دے لیتا ہے، وہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے۔ محنت یعنی کہ اب تو سکت نہیں، لیکن پھر بھی 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کیوں یار؟ کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے کہ پیٹ نہیں لگا، اس کی بھی تو آگ بجھانی، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ شاید کہ یہ بوڑھا پیٹ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا، اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ یہ پردیس کے دھکے کیوں کھاتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ یار نظر والی اینک لگ گئی۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے یار۔ اچھا ماں باپ کے پیش نظر دوست یہ بھی ہوتا ہے ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، یہ نہ مستری کے پیچھے دبڑا اٹھائیں، یہ نہ فیکٹریوں میں دھکے کھائیں، یہ نہ ریڑیاں، اور یہ نہ جو نہ وہ باہر جو نہ وہ غبارے بیچے۔ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، یار یہ خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا ماں باپ لفظ بولتے تو یہ اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل تے کرنی ہوندی۔ وہ رات جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ آئے یار کہاں سے اٹھا کے یہ کہاں تک ہمیں لائے، اور آج ان کا مذاق اڑاتے۔ ہم نے نلائق اولاد دیکھی کہ ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں، ایسی بھی اولاد ہے۔ میرے گاؤں کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے گیا تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ملاقات کر کے دوسرے کمرے میں آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔
ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن یار نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے۔ معذرت سے بھائی، آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، سیاستدان ہیں، سرمایہ دار ہیں، گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو۔ جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آیا کرو یار۔ ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کے آتے۔ امام اعظم کتنا قدور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں آپ سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں، علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں۔ اچھا دوست، یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی۔ بولے بالے بن جاتے یار، سواری تیار کرتے، ماں کو جو ہے وہ سواری پہ بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ جب امام تشریف لاتے وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا مہربانی فرمائیے گا، ذرا ان کی تشفی ہو جائے۔ سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ اور بڑا بن کے نہیں بھائی، ان کے پاس چھوٹا بن کے جاؤ اور ان کی قدر دوست زندگی میں کرو، اور جنہوں نے زندگی میں ان کی قدر کی ان کی قدریں بحال ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے اور حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، پیچھے پلٹ کے دیکھیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ حکم ہوگا جس طرف انگلی کا اشارہ ہوگا ان سب کو اپنے ساتھ اویس جنت میں ساتھ لے جانا۔ اور ماں کی خدمت کا صلہ تو دیکھو کتنا بڑا ہے یار، جنہوں نے خدمت کی انہیں عزت ملی۔ بایزید تصوف کا ایک بہت بڑا نام۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو گزارش ہے حق معاف کر دو اپنے، میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کروں۔ ماں صابرہ تھی، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ میرا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی، فرماتے دستک دینے لگا، آواز آئی بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے۔ فرماتے اسے احساس نے روک لیا کہ چل، یہ ضمیر کی آواز تھی، فرماتے اسے احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی میں قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ اماں جان نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، داڑھی میں راکھ اٹی تھی، ایڑیاں بھی پھٹی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور جوانوں جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، تعلق پچھلی امتوں سے ہے، بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براس چارپائی پہ۔ آپ جانتے والدین اور اولاد کے مابین جو رابطہ ہے وہ اتنی دیر ہے جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پر پرزے جب نکالتے ہیں نا، جب خود کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہم نے دیکھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ بڑا امتحان ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ ابا جی نو پردہ دے دے، اماں جی نو پردہ دے دے، بڑے ہی اوکھے نے، اور بھائی عاشقوں کی طرح خدمت کرنی تھی، لیکن نلائق اولاد ایک ہفتہ بھی نہ سنبھال سکی۔ معذرت سے کہوں گا یہ رویے ہم نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور ہم بھی جب دوستوں میں بیٹھتے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پوچھتے بیٹھ کے کہیں ختم نہ ہو۔
کوئی شک نہیں بھائی، محنت ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام، پردیس کے دھکے آپ نے کھائے، بڑا گھر بنا، بڑی بڑی گاڑیاں، اور معاشرے میں نام حوالہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی جو دوسری ہم کرتے کہ اولاد یاد کرے گی. کٹے دا سوا یاد کر دیے، معذرے سے کہوں ایک ہفتہ بھی نہیں سنبھال سکتے. تو یہ ہمارے مرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. گھر میں جو قرآن خوانی ہوئی وہ بھی اسی لیے، سورہ یاسین پڑھو، بوڑھے کی جو نا روح جو ہے نا وہ اس وقت اٹکی ہوئی ہے، وہ کب جو نا دنیا سے چلا جائے. یہ ہے ہمارے رویے. تو خیر بات یہ تھی کہ ہمارا رابطہ اتنی دیر تک جب تک ہم ضروریات ان سے پوری کرتے. وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے. 4 بیٹے تھے، جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کر لیا، کہا والد بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، اگر خدمت میں کروں تو مجھے وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل رویے سے راضی ہو کے. کیا کہتے، جا پتر تینو ستی خیرانے. وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا، غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، وہ تو دولت کے بھوکے دولت لے اڑے. ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی. کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے، برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت؟ کہا نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار آیا، وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چا کیے، 2 قیمتی موتی نکلے. ایک موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، تو وہ تو زمانہ بھلا تھا، لوگ دا لگا لیتے. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اتنا قیمتی وہ موتی تھا. بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے. ایک موتی کی قیمت کیا طے بھائی؟ 10,000 20,000 25,000؟ اور نہیں بھائی، 30 خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا. کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی دوست، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی ہے بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوئی. 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. ہاں، وراثت پہ جھگڑا ہوا. آپ ماضی کے دریچوں میں اور آپ جھانک کر کے دیکھیں تو ایک دھندلا سے نقشہ ضرور یاد آئے گا کہ ایک جھگڑا بچپن میں ہوتا تھا، اور وہ جھگڑا بڑا ہی خوبصورت تھا. کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے. کیا بڑھاپے میں ہوا؟ نہ، وہاں وراثت پہ جھگڑا ہوا. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچے نظریں چراتے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ نالائق کہتے ہیں خرچے زیادہ ہیں، کچھ کہتے ہیں یار 4 مہینے تو نہیں میرے کٹاندا، اور کچھ ایسے بھی ملیں گے آپ کو، وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے دوست. آج ماں باپ کو دھکے دیں گے تو آنے والے کل میں دھکوں کے لیے تیار بھی رہنا ہوگا. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے بھائی. یہ ناراض چلے گے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں میرے بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی یالہ باری ہوگی. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب میرے بھائی؟
جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخاندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں، کبھی آسمان سے اس قوم پہ عذاب آئے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ دھیان سے سنیے گا، کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے دوست، ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہیں۔ کبھی ماں باپ ناراض ہوتے تو یقین جانو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، حلق سے نوالا نیچے۔ اب تو ظالم اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں۔ میرے ایک ملنے والے، میری ملاقات ہوئی تو چہرہ اترا ہوا تھا، میں نے خیریت پوچھی تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے۔ میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑا، سر پہ رکھا، قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا۔ ایک دو ہفتے بعد دوبارہ ملا تو میں نے آپ دیدہ دیکھا۔ میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی میں نے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کہتی میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ جب والدین رسوا ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے دوست۔ یہ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، مولانا کہانی سنیں، مجھے کوئی راستہ دیں۔ کہتا جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیا، بڑی محنت سے پالا پوسا، جوان کیا۔ آج شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے۔ اس میں وہ کہتے جو میں دیکھتا ہوں اماں کا قصور زیادہ لگتا ہے اور گھر والی کا کچھ کم، تو آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر کرو بھائی، گھر والی کو بھی تو سمجھاؤ نا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑ رہی ہے یہ بھی تو اماں ہے۔ تو وہ کہتا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا او ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، خواب سپنے دیکھے کہ یہ آنے والے کل میں میرا اسائی پیری بنے گا، تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ کتنی گندی نظروں کی شکار بھی ہوئی ہوگی۔ جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو رب ناراض، نمازیں قبول نہیں اللہ کرے گا، روزے اللہ قبول نہیں کرے گا، بندے کے منہ پہ مارے گا۔ جب ماں باپ ناراض ہوں گے یہ تبلیغی چلے بھی قبول نہیں ہوں گے، پیر کے آستانے پہ جھاڑو بھی قبول نہیں ہوگا اگر یہ دنیا سے ناراض چلے گئے۔ مجھے ٹوبا ٹیک سے ایک نوجوان ملا، 18-20 سال عمر، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اچھا لگا، کچھ لبوں پہ دعائیں تھی اور کچھ نہا خانہ قلب میں۔ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کتنا سعادت مند لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے سرگوشی کی، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بہت بری بات، چرب زبان تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھاؤ اور میرے ابا کو، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی، میں نے کہا جا معذرت کر کے۔ 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، ابا نے سینے سے لگا لیا ہے۔ اور بھائی آج لوگوں نہ سینے سے یار، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا۔ آج یار کنڈا کھڑکاتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ یار آتا ہے، یار کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے۔ کیسے معاف کرے گا داور معاشرہ میں؟ اگر ہماری وجہ سے ان بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہمیں لوگ اکثر ملتے حضرت ایک ہی بات ہوتی، میری بیوی میرے بچے، اور سنبھال کے رکھو انہیں بھی یار۔ ماں باپ کی کوئی قدریں نہیں، ماں باپ کے ہم احسان بھول گئے یار۔ جو ان کے حقوق ہے وہ بھی تو ادا کرو۔ آپ نے الگ وہ تو خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے یار۔ آنے والے کل میں اس آنگن میں ننے کلی اور پھول کھلیں گے، یہاں ہم ان پوتوں سے کھیلیں گے، لیکن یہاں کہانی کیا ہے؟ 1 سال نہیں گزرا، 2 سال گزرے تو بھائی جان تماشا لگ گیا گھر میں، میری بیوی میرے بچے۔ اور پھر یار اگر آپ نے الگ ہونا ہی ہے، فیصلہ ہی کر لیا، آپ افہام و تفہیم سے ہو یار، ماں باپ کو قائل کر لو۔ نہیں جی چاہے گا ماں باپ کا خود سے جدا کرنے کو، لیکن اگر آپ نے الگ زندگی گزاری تو برادری میں کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ پرے پنچایت میں لا کے ان بوڑھوں کو رسوا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں دیہاتوں میں چھوڑا اور خود شہروں میں چلے گئے۔ یہ صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ کیسے معاف کرے گا اللہ ایسے نالائق بیٹے کو؟
ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں ہم گزارے، کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟ ہم نے بوڑھوں کی آنکھوں میں یقین جانو اولاد کی وجہ سے بڑے آنسو دیکھے ہیں، ہم نے تڑپتے بوڑھے دیکھے ہیں. یہ ناراض گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف، زندگی سے راستہ مانگیں گے ہمیں زندگی راستہ نہیں دے گی. میرے نبی تو قدریں سکھاتے ہیں ماں باپ کی، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کر کے بتاتے ہیں، مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ حضور کو ماں یاد آ گئی. بھائی جان، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے، انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ تھوڑا سا پلٹ کے کبھی ماضی کی طرف دیکھیں. کل تک کہانی کیا تھی یار؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، غربت کی لکیر تھی. ایک وقت کا ہوتی نہیں تھا، اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، بھائی گڑ سے کھا لیتے تھے. ہمیں تو یاد آتا ہے لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا، بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پوکھوں دیے. کیا یاد نہیں آتے وہ اجڑے اور ویران دسترخوان؟ آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. کیا جی نہیں چاہتا یار اماں ہوتی، ابا ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے؟ اور یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں ہمیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتے ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا. کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ مامے کا بیٹا ہے. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے. اس فتنے کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئے. کیا بھول نہیں جاتے؟ کیا رشتوں کی قدریں ہم کھو نہیں جاتے؟ ہم نے زندگی میں معذرت سے کہوں گا بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. بھائی جان ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. زمانہ تھا یار، کبھی یہ لوگ جانتے نہیں. اب تو دور کے رشتہ دار بھی ہمارے اپنے ہو گئے. بہانے سے کہیں گے یہ ہمارا بھتیجا لگتا ہے، یہ ہمارا بانجا لگتا ہے. تو آج اللہ نے عزتوں سے نوازا. دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا. کبھی یہ رشتہ دار نہیں پہچانتے تھے، گلی محلے میں نہیں. آج اللہ نے شہرت سے نوازا، عزت سے نوازا. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کاشف خوشی کی ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے اماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. آنکھوں میں اتنے آنسو تھے. مجھے رو کے کہتا ہے کہ آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر میرے بھائی زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. یاد آتے ہیں بیتے گزرے زمانے. یہ انسانی فطرت ہے، وہ آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میں 97 میں آیا ہوں قبلہ کے پاس. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری عمر 13 سال تھی. میری والدہ نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور ایک بات کہی کہ میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی باتیں سناتے، یہ بھی اس قابل ہو اور بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں سنائی. وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی. ہم نے بھی چلے جانا ہے. جانے والے یاد تو بہت آتے ہیں. میں ان راہوں کا راہی ہوں. مجھے قبلہ کے پاس تقریباً 26 سال ہو گئے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں. مجھے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. لیکن کبھی کبھی آرزو ضرور مچلتی ہے کہ کاش والدہ ہوتی تو پردے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی باتیں سنتی، قد بڑا ہوتا. او بھائی انسانی فطرت ہے، انسان آرزو ضرور کرتے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. میرے نبی کو ماں یاد آ گئی. 6 سال عمر تھی جب حضور کی والدہ بچھڑی تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. کیا فرماتی؟ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں.
सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया, जहां तक माँ नजर आई हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सईदा के मज़ार पे जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया, लेकिन जब सैयद आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयद आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, मैंने कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, मैंने कहा आओ यार हम भी पलटते हैं, हम भी बिछड़ते हैं, हम वहाँ से बिछड़े, हमने पलट पलट के देखा हुजूर का बचपना, और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती जब हुजूर को लेके मैं पहाड़ से नीचे आई ना, तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। हुजूर मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, ताहद नजर असहाब हैं, आंखों में आंसू है। फरमाया काश माँ होती, फरमाया साहबा मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरे नबी फरमाते मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती इब्नी मोहम्मद, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। माँ बाप की कदरें सिखाई। भाईजान बहुत बड़ी दौलत है, आपके पास है तो कदर करो। और मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ तो आखिर पे 1-2 बात ज़रूर कहता हूँ। माना कि आप बड़े हो गए हो यार, आपके कंधों पे अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, थके हारे आते हैं, नींद चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना यार, क्या 24 घंटों में से हम 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस नहीं कर सकते? पाँव दबाया करो यार, गपशप लगाया करो, इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, कभी कभी यार इन्हें किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी वालिद से पूछा करो अब्बा जी को पुराना दोस्त, बिछड़ों की कहानी सुना करो, बिछड़ों से मिलाया करो यार। माँ बाप मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। हमने रवैये देखे, हम समझते कि अब बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत हमारे ऊपर सिर्फ इतनी रह गई कि हम हफ्ते बाद 15 दिन बाद इनको 500,000 खिदमत कर दें। क्या ये हमारे पैसों के भूखे हैं? सवाल यह है क्या जिंदगी में इन्होंने कभी पैसे देखे नहीं है? बड़े देखे, बड़े कमाए, और कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किए होते हैं। संभाल के रखो यार, इन्हें पैसे नहीं चाहिए। मफाद के जुड़े हुए और बहुत सारे रिश्ते जो पैसों के लिए आपके साथ साथ हैं, जो आपके जूते उठाते हैं और आपको सलाम करते हैं, ये कायनात में वो रिश्ते हैं यार जो जिनको आपसे कोई गरज नहीं। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते। माँ बाप की बुढ़ापे में आरजू होती कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे, लेकिन कहाँ गुजारते हैं भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज की 6-6 माह हमारी मुलाकात नहीं होती। एक घर में रह के हम लोग अजनबियों वाली जिंदगियां गुजारते हैं। कितने दिल दुखते हैं इन बूढ़ों के यार। वो ख्वाब जो उन्होंने देखे, आज ख्वाबों की ताबीर क्या पूरी हो गई? वो ख्वाब तो चकनाचूर हो गई। ये तो शहर में आ गया, इसने तो अलग घर बना लिया, इसने तो बाप से झगड़ा कर लिया, इसने तो माँ को कहा तेरे साथ मेरा मरना जीना खत्म। हमने ऐसे सफाक बेटे भी देखे, बाप का लाशा घर में है, महल्लेदार तरले कर जा पुत्र जांदी वर प्यो दा मुंह वेख लै, उसकी कब्र पे 2 आंसू बहाया, उसकी चारपाई को कंधा दे, लेकिन कहता है वो वादा किया था आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। हमने तो ऐसी नालायक औलाद भी देखी। और इन्हें तो वक्त देना था यार। हम क्या करते रहे? हम अजनबियों वाली जिंदगी गुजारते रहे, एक घर में रह के अजनबी रहे। मैं खारियां के पड़ोस में एक जगह बयान के लिए हाजिर हुआ, यही वालिदैन पे गुफ्तगू थी। मेरा जो मेज़बान था वो वसीम अब्बास उनका नाम है, इंग्लैंड में होते हैं। मैंने वहाँ एक बात सुनाई। मेरे आज हम सफ़र हैं फाहद भाई, मैंने इनकी बात एक सुनाई, मुझे इनकी बात बड़ी दिल को लगी और मुझे उस दिन से इस नौजवान से बेपनाह मोहब्बत है। मुझे कहता है कि मैं एक दिन वालिदा को अपने साथ दुकान पे ले गया, जूता खरीदना था। दुकानदार ने कुछ 6-7 किस्म के जूते दिखाए, तो मैंने माँ जी से पूछा माँ जी पसंद कौन सा है? तो मुझे कहती पुत्र सारे ही सोने ने। तो वो कहते मैंने कहा कि सारी पैक कर दो। माँ ने कहा बेटा एक चाहिए। कहा माँ तुझे सारे पसंद है तो फिर सारे ही लेके चलेंगे। खैर ये कहीं कहीं होता है, वरना तो गिन गिन के देते हैं, जो देते हैं फिर उसका हिसाब भी लेते हैं। मैंने ये बात वहां की तो वो वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। वो जवान कहता है कि मैंने एक दिन वालिदा को कॉल की कि अम्मा जी की कर रहे हो?
مجھے کہتے پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. حکمن کہا نہیں بھائی, ویسے محبت میں کہہ دیا. آنا کہاں سے؟ سیالکوٹ سے آنا ہے. آنا کہاں سے بھائی؟ اسلام آباد سے آنا ہے, ہزاروں میل دور. بیٹا رزق حلال کی تلاش میں گیا ہوا ہے. وہ کہتا دل کے آئینے پہ یہاں چوٹ لگی. ماں نے اتنے پیار سے کہا پتر کھانے دے آ جائے. وہ کہتا 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ, اور وہاں سے فلائٹ لی اور 8-9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی, اور ہم ایک ہی بستی میں ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی اور ہم مرنا جینا کی بات کریں. نہیں معاف کرے گا داور محشر ہمیں. آؤ بھائی رشتوں کی قدر کرو, ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ماں باپ آپ کے پاس ہے تو اس دولت بھائی جان ابھی جا کے بے شک معذرت کر لو یار, دوبارہ نہیں آئیں گے ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور میرے عزیز بھائی دیار غیر میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کے رزق میں عمر میں برکتیں اور خیریت سے, اور جن دوستوں نے اس بزم کو سجایا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ مولانا